اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کل کے درس میں کچھ عصر والعصر زمانے یا وقت کے بارے میں کچھ باتیں آئیں۔ اگلی آیت ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انسان کے نقصان یا گھاٹے کی وضاحت صاف صاف یہی ہے کہ بے شک وہ دنیاوی زندگی میں جب تک ہے تب تک وہ محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ حاصل ہوا کچھ نہیں ہوا، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر دائمی عذاب اس کا مقدر، دائمی عذاب اس کا مقدر۔ یہی انسان کا گھاٹا ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے، اور آخرت اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہی اس کی اصل ناکامی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جنت میں داخل ہو گیا تو ذالک الفوز العظیم، اور اگر جنت میں داخل نہ ہو سکا تو بس گیا کام سے۔ کئی ایک جگہوں پر مختلف آیتیں ملیں گی آپ کو، کہ جیسے کہ اہلتا قادس الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ تھکی ہوئی پیشانی، محنت اور مشقت کرنے کے باوجود وہ تصلی نارا حامیہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب وہ محنت اور مشقت دو طریقے سے، عبادت کی محنت قابل قبول نہیں، یا وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اس میں خوب محنت کرتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ دنیاوی محنت یہ بھی قابل قبول نہیں۔ دنیاوی محنت جیسے یہ کہ ایک مومن بندہ، ایک ایمان والا بندہ، بات اگلی آیت میں آتی ہے لیکن بہر کے بھی اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ ایک ایمان والا بندہ اگر دنیاوی محنت بھی کرتا ہے ایمان کے محالات، ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اسلامی اصول کے مطابق، اور وہ کما کر کے کہیں سے روزی روٹی حاصل کر کے لاتا ہے حلال طریقے سے، اور وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کئی ایک آیتیں آپ کو ملیں گی اس طریقے سے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کوشش کرنے والا تو کوشش کر، تو محنت کرنے والا تو محنت کر، فملاقی تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا۔ جیسی بھی تو تیری کوشش، اچھی کوشش ہے تو بھی ملے گا، بری کوشش ہے تو بھی ملے گا، اللہ رب العزت کے حضور تجھے پیش ہونا ہے۔ آگے آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ دونوں آیتیں آپ کے آتے ہیں کہ نام عمل جیسا ہوگا اسی کی مناسبت سے اس کا انجام آئے گا، لیکن قادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو نام کی بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی۔ سورہ ابراہیم میں آیت ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے آندھی والے دن راکھ کو ہوائیں اڑاتی لے کر کے پھریں، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال اڑا دیے جائیں گے، حبط کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ کئی ایک آیتیں آپ کو ملیں گی اس طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اور اپنے آپ کو خسارے سے اگر بچانا ہے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے زمرے میں شامل ہو جائیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے زمرے میں شامل ہو جائیں، جہاں انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، محنت مشقت کر کے روزی روٹی حاصل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی عبادت میں لکھی جائیں گی۔ اگر وہ اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور وہیں دوسرے کے اوپر خرچ کرتا ہے
تو دوسرے کے لیے صدقہ جس کو کہا جاتا ہے نفلی صدقات جو دوسروں کو دیتا ہے، یا کسی سائل کو دیا، ضرورت مند کو دیا، یا کسی کو دیا، یہ تمام کی تمام چیزیں یا اہل و عیال پر خرچہ کرتا ہے، یہ سب کے سب اس کے عمل صالح یا صدقات اور خیرات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کی پوری زندگی عبادت ہے۔ ایک مومن بندے کا سونا عبادت ہے کہ ہم جلدی سو جائیں، صبح فجر کی نماز کے لیے ہمیں جلدی اٹھنا ہے یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ سونا اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ اور وہیں ایک بندہ ہے پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے معصیت میں گزرتی ہے، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، باتیں کرنا، سب کی سب اللہ رب العزت کی معصیت میں گزرتی ہے، اور یہ معصیت میں اپنی زندگی گزارنے والے اللہ رب العزت نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ محنت بھی کرتا ہے، کد و کاوش بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور حاصل بھی نہیں کر پاتا، نہ دنیا حاصل ہوتا نہ آخرت حاصل ہوتی۔ اور جن کو تھوڑی سی دنیا مل بھی جاتی نا تو اسی میں اترانے لگتے ہیں، اترانا نہیں چاہیے۔ دنیا کی حقیقت، ابھی مچھر بیٹھا ہوا تو دوایا ختم ہو گئی کہانی، دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اس آیت کی وضاحت میں یہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کی بات یہ روایت ہے، اس میں درج ہے کہ اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی مشرک کو ایک چلو پانی نہ ملتا، ایک چلو پانی نہ ملتا، ایک چلو جس کو کہا جاتا نا، ایک لپ، ایک چلو پانی نہ ملتا۔ اس طرح بتلائیے، یہ ہے دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کی نگاہوں میں۔ تو قد و کاوش، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، محنت کریں اللہ رب العزت سے ملاقات کی آرزو اور امید رکھتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کے لیے۔ اگر یہ سوچ کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائیں گا۔ اور کامیابی کا معاملہ یہی ہے کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کی وضاحت ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس پر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ کو معبود ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے، اور ایمان ہے نہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، یا اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، اور یہ رازق ہونا، اللہ رب العزت کو تسلیم کرنا، یہ بہت مضبوط بات آتی ہے، اور یہیں پر انسان اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو رازق تسلیم کرنا یا معبود تسلیم کرنا، یہی انسان اللہ رب العزت کی حقانیت کو توڑ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں اور اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں۔ الہ العالمین سے دعا کی بار الہ ہمیں صحیح معنوں مسلمان بننا، مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقصان اٹھانے والے اور گھاٹا اٹھانے والوں سے رب العزت ہمیں بچا لے۔ جو لوگ کامیاب ہیں ان کامیاب لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل کر دے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم سے سبق حاصل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔